والسلام على رسول الله وبعد. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكذلك قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكذلك قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما يستفاد من الآيتين أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك الشرك الأكبر. بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة، بيان أن الشرك هو أعظم الضلال، إثبات البعث والحشر للجزاء، أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، وكذلك أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم. یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں میں جس میں اللہ ہی قادر ہے اوروں کو پکارنا تو یہ شرک ہوگا. وہ خاص صفتیں اللہ تعالیٰ کی جو دوسروں میں ان کا امکان بھی نہیں اور نہ ہی وہ ہو سکتی ہیں، ان میں دوسروں کو پکارنے سے شرک بن جائے گا. تو پہلی آیات جو کل ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تمہیں اگر کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی ایسی ذات نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اگر اللہ کوئی بہتری پہنچائے کسی کو، کوئی خیر اپنی دے، کوئی فضل دے، تو کوئی اس فضل کو ہٹانے والا نہیں، چاہے وہ کتنے جادو کرا لے، تعویذ کرا لے، جو کوئی مرضی کر لے، اللہ کے دیے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کے نہ دیے کو کوئی دے نہیں سکتا. کل کی آیات میں یہ تھا. آج ایک دوسری دو آیات مؤلف لائے ہیں کیونکہ اکثر اوقات روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. جب اپنے طرف سے کچھ استقامت نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی ابتلا اور آزمائش آتی ہے، رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے یا اسباب تھوڑے بند نظر آتے ہیں، تو پھر یہ بعض لوگ دائیں بائیں دوڑتے ہیں. تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت ہے اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں چل رہا ہے جس کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی جن کو پکار رہے ہو، یہ بات بھی ہر سننے والے کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی کافر قومیں گزری ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں تھا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی رب ہے یا نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں گزرا انسان. جن انسانوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کافروں کا، وہ سارے کے سارے اللہ پاک پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو اللہ ہی مانتے تھے، رب کو رب ہی مانتے تھے. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ آج کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو پوچھیں تو وہ بھی بولے گا وہی بھگوان ہمارا ہے جو تمہارا رب ہے.
تم رب کہتے ہو، تم اللہ کہتے ہو، ہم بھگوان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی منکر نہیں ہوا اس کائنات میں۔ بعد میں کچھ لوگ اٹھے جو آج کل بھی چل رہے ہیں، جن کو ملحد کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں، یہ ایسے ہی بن گئی، کوئی سیارہ تھا زمین، سورج کے ساتھ وہ پھٹا اور اس سے پھٹنے سے یہ کائنات مارز وجود میں آ گئی۔ تو یہ ملحدین کا گروہ ابھی شروع ہوا ہے۔ قرآن کی تاریخ جو بیان ہوئی ہے اس میں وہ لوگ نہیں تھے جو وجود باری تعالیٰ کے انکاری تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ کے لوگ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، ابو سفیان ہے، جتنی وہ قوم تھے، اہل مکہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، کافر تھے۔ وہ اس لیے کافر تھے کہ جو دعوت اسلام ان کو دی گئی اس کا انہوں نے انکار کیا، ورنہ وہ اللہ کو اللہ کہتے تھے، اللہم کہتے تھے، اللہ کو پکارتے ہوئے اسی طرح دعا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ اس لیے میں نے بات کہی کہ بعض لوگ یہ کہہ کر سادہ لوگ عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ یہ آیات جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو، یہ کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ آیت کو قرآنی لی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اب عبادت کیا ہوتی تھی غیر اللہ کی، اللہ کے سوا دوسروں کی؟ یہی پکار ہوتی تھی، یعنی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم ان کو پکاریں گے تو اللہ ہم پر خوش ہوگا۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کی پاک باز لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ ان پہ راضی ہوا ہے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، لہذا اگر یہ ہم پر خوش رہیں گے تو اللہ تعالی ہم پر خوش رہے گا۔ اب اگر وہ اس کو اتنی بات کی تو گنجائش ٹھیک ہے کہ آدمی نیک لوگوں سے محبت رکھے، اولیاء اللہ سے، انبیاء اللہ سے، لیکن اس محبت کی ایک حد ہے، وہ محبت رکھنی ہے جو مخلوق والی ہے۔ لیکن وہ کرتے کیا؟ شروع میں محبت کا دعویٰ کرتے، بعد میں انہی کو پکارنا شروع کر دیتے۔ تو وسیلے کا کوئی منکر نہیں، جیسے کچھ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ جی وسیلہ تو ہر کام میں ضروری ہے، ان پڑھ کے لیے استاد وسیلہ ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، بیمار کے لیے ڈاکٹر وسیلہ ہے، اس کی دعا کرتا ہے، کیسے تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت عام معاشرے میں جو لوگ اس بات کے دائی ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بہت سارے ہیلے بناتے ہیں۔ وسیلے کا قطعاً کوئی منکر نہیں، وسیلہ اختیار کرنا یہ ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ جہان ہی اللہ نے وسیلے کے ساتھ بنایا ہے۔ آدمی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے، آدمی کام کاج کے لیے، اب ایک آدمی اندر بیٹھ رہا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں، تو وہ اللہ سے مانگتا بھی رہے تو اس کو کیسے روزی ملے گی؟ اس کے لیے وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ باہر نکلے، کام کی تلاش کرے، اپنی کوشش کرے، لیکن دل میں اس کے یہی یقین ہو کہ ملے گا مجھے وہی جو میرا رب میرے لیے مقرر کرے گا، ملے گا مجھے وہی۔ لیکن وسیلہ اختیار کرنا یہ اس زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ لوگ وسیلے کے سے شروع ہوتے اور پھر وسیلے تک ہی رہ جاتے۔ انبیاء کرام یہ وسیلہ ہے، اولیاء اعظام یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کا کوئی انکاری نہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء نے جو کہا، اولیاء نے جو کہا وہ ہم نے کرنا ہے، پھر ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ یعنی جو طریقہ ہمارے لیے انبیاء کرام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، جو آپ نے بتلایا کہ ایسے کرو تو اللہ تم پر راضی ہوگا، یہ کرو اللہ تم پر راضی ہوگا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دین پہ چلو، فرائض کو پورا کرو، نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پورا دین ہمیں ملا ہے اس پہ عمل کرنا، تو آپ اس صورت میں وسیلہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ لوگوں نے اس دین کو تو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ سیدھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ وسیلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی، جیسے وہ مشہور محاورہ میں پہلے بھی دہرایا تھا، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں،
بھئی چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگا کے ہی چڑھنا ہے نا. اب ایک آدمی چھت پہ چڑھنا چاہتا ہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے، وہ سیڑھی کو ہی لپٹ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے چھت پہ پہنچا دے، مجھے چھت پہ پہنچا دے. اب سیڑھی اس کو کیسے چھت پہ پہنچائے گی؟ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ ہمارے انبیاء اولیاء ہمارے لیے وسیلہ ہیں، پھر یہ اولیاء اور انبیاء کی ہی عبادت کرنے لگ گئے. یہاں غلطی ہوئی، انہی سے مانگنے لگ گئے وہ چیزیں جو اللہ نے دینی تھی. جو اللہ جن کے دینے پہ قادر ہیں ان کو دوسرے سے مانگنا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. جو اللہ کی قدرت ہے اس پہ کسی کو شریک کرنا یہ بڑا گناہ. تو یہاں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اے میری قوم اپنے رزق کو اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا دینے والا اللہ نہ ہو. قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی کائنات کی چیز نہیں، چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سے معمولی، جو میرے خزانے میں نہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کسی کو نہیں دیے. اگر اللہ دے دیتا تو اللہ فرما دیتا بھئی اب میں نے اپنے خزانے دوسرے کو دے دیے ہیں، اپنے نبی کو دے دیے ہیں. آج کا سارا شرک ہمارے معاشرے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پلٹ آیا ہے. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ محفل میلاد ہو رہی ہے. کیا ہوا بھئی؟ کہتا ہے یہاں ایک آدمی نے منت مانی تھی بچہ ہوا تو محفل میلاد کراؤں گا. یہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ لڑکا اگر یورپ میں گیا تو اس کے نام کی میں محفل میلاد کراؤں گا. یعنی وہ پہلے ہوتا تھا سال کے بعد وہ عید میلاد النبی منائی جاتی تھی، اور آج گھر گھر میں دن دن میں ہر روز وہ محفل میلاد ہو رہی ہے. اور اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ لوگ ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ پر کرم ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ایک جملہ بھی بنا ہوا ہے، ان کے لکھا ہوتا ہے کہ آقا یہ سب آپ ہی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بعض گاڑیوں پہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، بعض دیواروں پہ یہ لکھا ہوتا ہے آقا یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حالانکہ یہ بات جو یہ اللہ والی صفت ہے یہ نبی میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے. تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اپنے رزق کو اللہ کے ہاں تلاش کرو، اللہ سے مانگو. وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی ہی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے شکر گزار بنے رہو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ تم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رزاق اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں، اور یہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رزاق نہیں ہیں، آپ نے خود یہ طریقہ بتلایا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے سے رزق مانگنا، کسی رزق کا سبب اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. سبب اختیار کرنا، دکان بنانا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، جو بھی سلسلہ ہے رزق کا سبب ہے اس کو چلنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس پہ یہی یقین ہو کہ دینے والا اللہ ہے اور وہی دیتا ہے، وہی رزاق ہے، دوسرا کوئی رزاق نہیں. دوسری آیت میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جو اس کو پکارتا ہے اللہ کے سوا، لا يستجیب لہ، جو اس کی قبولیت نہیں کرتا، یعنی جس کے لیے وہ پکار رہا ہے اس کی وہ قبولیت نہیں ہوتی. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. اس آیت کو تھوڑا غور رکھیں اور بہت ساری باتیں اس میں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا اور کوئی گمراہ نہیں، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو ایسی ہستی کو پکار رہا ہے جو اس کی استجابت نہیں فرمائے گی، یعنی کرے گی، یعنی جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو نہیں دے گی کیونکہ اس کی اس پر قدرت نہیں.
اور یہ کب تک پکارتا رہے اور اس کی حاجت بریائی نہیں ہوگی؟ قیامت کے دن تک۔ ایک شخص کی زندگی کو بڑھا دیا جائے، وہ اللہ کے سوا دوسرے کو قیامت کے دن تک پکارتا رہے، اتنی لمبی عمر۔ اللہ فرماتا ہے جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کو نہیں وہ دے سکتا جس کے لیے وہ پکار رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس ہی نہیں۔ وہ اللہ کی صفت میں دوسرے کو پکارتا ہے تو وہ کیسے دے گا اس کو؟ دیکھو نا، ایک آدمی کا اختیار ہی نہیں، اس کے پاس ہی نہیں وہ چیز، اور دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے تم دو، مجھے تم دو، اب وہ کہاں سے دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو پکار رہا ہے جو اس کو نہیں دے سکتا، چاہے یہ پکارنے والا قیامت کے دن تک پکارتا رہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس کے پاس نہیں، اور دوسری کیا بات ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور چونکہ وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دفن ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے ہمیں کون پکار رہا ہے، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا کچھ یہ ہو رہا ہے، شرک کی یہ جتنی بڑی قسمیں لوگوں سے ہو رہی ہیں، اس عقیدے پر ہو رہی ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار سن رہا ہے، اس کے پاس ہے یہ خزانہ، اولیاء اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے۔ اب ان کے مزاروں پہ آدمی لوگ جاتے ہیں، ان کے وہ عرصوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے اب وہ مانگتے ہیں اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنے مصائب کی دوری۔ آپ دیکھیں ذرا، کبھی جانا ہو اپنے ملکوں میں، وہاں کسی بڑے مزار کا تھوڑا سا آپ جائیں، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں ڈگری ہولڈر لوگ ہیں وہ بھی وہاں آپ کو نظر آئیں گے، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز، وہ کہیں گے نہیں یہاں برکت لینے آئے ہیں، ان کا وسیلہ، ان کی طرف سے ہمیں ان کے دینے سے ہم یہاں دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دے دیں گے۔ اس طرح کا ان کا یہ عقیدہ ملے گا، حالانکہ وہ وہاں جو دفن ہیں وہ ہستیاں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ ہماری ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، وہ ایک تو ان کا اختیار نہیں، یعنی جو چیزیں ان سے مانگی جا رہی ہیں یہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ جتنے خزانے ہیں اللہ کے، اولاد کا خزانہ، رزق کا خزانہ، عزت کا خزانہ، ذلت کا خزانہ، فقیری، تونگری، نفع اور نقصان، مدد، استعانت، استغاثہ، یہ جتنی چیزیں انسانوں کو ضرورت ہیں یہ اللہ کا اختیار ہے، بندوں کا اختیار اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان کو پتہ ہے، ان کے پاس نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت ہے جو 25واں پارہ وہاں سے 26واں شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی عام بات نہیں ہے جی۔ یہاں جو لفظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں یہ بتوں کے لیے بھی نہیں ہے، اس میں من کا لفظ آیا ہے۔ من جو ہے یہ آدمی پر بولا جاتا ہے، انسان پر بولا جاتا ہے۔ من انت، عرب لوگ یہاں بولتے ہیں تو کون ہے، من کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی تو کون ہے مجھ سے بات کر رہا ہے، فون پہ آپ کسی سے بات کریں، اور من انت یہ عام لفظ ہے، وہی لفظ من یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے سوا اس کو پکار رہا ہے، وہاں بھی من فرمایا ہے، لا یستجیب لہ، جو اس کی استجابت نہیں کر سکتا، یعنی اس کو جو جس کے لیے وہ مانگ رہا ہے وہ اس کی قبولیت نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو ایک تو یہاں یہ پتہ چلا کہ جس کو بھی اللہ کے سوا اللہ والی صفتوں میں پکارا جائے گا وہ اس کو نہیں دے پائے گا، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی فوت شدہ کو، دنیا سے جا چکے بزرگ کو، قبر میں مدفون آدمی کو، اور دوسری سورہ فاطر ہے قرآن میں ایک، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی جو قبر میں مدفون ہے، دفن ہو گیا ہے، تو اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات قبر میں مردے کو نہیں سنا سکتے، تو ہم اور آپ کیسے ہیں جو ہم کہیں گے وہ سنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتے جو ہم جو لوگ مانگ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی سورہ یونس میں نے پہلے بھی وہ ذکر کیا تھا، ایک آیت آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کو ان کی ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے. یہاں بھی وہی آیت اللہ پاک نے آگے فرمائی ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. جب قیامت کو لوگ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ قیامت کو سب لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن مجید کا، اسلام کا ایک عظیم عقیدہ ہے. قیامت کے دن، قیامت کا آنا، وہاں لوگوں کا اجتماع ہونا، وہاں سب لوگ آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، ان کو پکارنے والے بھی آئیں گے، سب آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ لوگ، وہ بزرگ ہستیاں جن کو یہ لوگ پکارتے رہے، ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، خوش نہیں ہوں گے. ان کو بھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیں اللہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ والی صفتوں میں ہمیں پکارتے رہے، یہ ہم سے وہ چیزیں مانگتے رہے جن کو دینے والا اللہ پاک تھے. تو وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے بلکہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے. اعداء، اعداء عدو کی جمع ہے، یعنی وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے. ایک تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا دوسرے مقام پر ہے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہمیں پکارنا، ہمارے نام کی نیازیں دینا، ہمارے نام کے ہاڑے بھرنا، کیا تم نے کہا تھا؟ وہ تو یعنی خود ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. اس لیے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ بزرگ لوگ، نیک لوگ جن کی عبادت ہوئی، جن کو پکارا گیا، ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ساتھ ہی وہ ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے ہمیں پکارا، ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی یہ بتلا دیا ہے کہ جو کوئی فوت ہونے کے بعد کسی بڑی ہستی کو بھی پکارتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جو فوت ہو جاتا ہے اس کا تعلق اس جہان سے کٹ جاتا ہے، وہ اگلے جہان میں پہنچ گیا ہے. اس کو اللہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس لیے اس میں اس سارے عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے جو آج مسلم معاشرے میں بہت سارا وہ لوگوں میں یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی پکار، اللہ کے بندوں سے منگنا، اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی، اسم نامی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ اٹھتے بیٹھتے وہ چیزوں میں پکار. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب اللہ پاک ایک سرسری سا وہ ایک رب رہ گیا ہے، جو کچھ ہے مصطفیٰ کو اللہ نے دے دیا ہے. وہ سارا خزانہ، آپ کو ایسی نعتیں ملیں گی ٹی وی اسٹیشنوں پر، ایسی بہت سارے نعت گو، اور یاد رکھیے یہ نعتیں ساری کی ساری تقریباً ان لوگوں کی وہ شرکیہ ہوا کرتی ہیں. آپ کی تعریف کرنے میں کسی کو اعتراض نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عزت، عظمت، رفعت، بلندی بہت زیادہ ہے. اس کا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی انکار کرے. آپ کو جو عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، جو مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ اہل توحید و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں وہی بزرگ ہیں، وہی سب سے بڑی شان والے ہیں. ان سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی مثل ہے، نہ ہی کوئی ان کی مثال ہے، نہ ہی ان جیسا ہے کوئی. لیکن اللہ کی عبادت میں تو وہ شریک نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں تو ان کو شریک نہیں کرنا امت کے لوگوں نے. تو اس لیے اس عقیدے سارے کی نفی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بہت بڑا، سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو پکار رہا ہے. یعنی چاہے وہ یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، یا علی مدد کہہ رہا ہے، یہی پکار ہے، یا غوث اعظم کہہ رہا ہے، یا معین الدین اجمیری، یہ مسلمانوں کی زبانوں پہ یہ کلمے بڑے عام ہیں، یا سخی سرور، یا باالحق، یا فلان، یہ جو جتنے بھی فوت شدہ بزرگ ہیں جو ان کی پکار ہو رہی ہے، یہ شرک بنے گا، اور وہ بڑا شرک بنے گا جس کے کرنے سے ایک آدمی اسلام کے بہت ساری چیزوں کا انکاری ہو جاتا ہے. اس لیے اس عقیدے کی درستگی چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو چیزیں اللہ کی ہیں. یہ بات میں ساتھ ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مغالطہ دینے والے لوگ دنیا کی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں،
ان میں دوسرے کو شریک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی